फितना कर एपिसोड 11। मैं जिस उलझन और परेशानी का शिकार हूँ वो यकीनन तुमसे छुपी हुई ना होगी। क्या ये मुमकिन है कि अंग्रेज़ मुजाहिदीन की सरगर्मियों से लाइल्म रहें? क्योंकि इन हालात में ये बहुत ज़रूरी है। मैंने हमजाद को मुखातिब किया जो मेरे पास खड़ा था। इसकी सिर्फ एक सूरत है और वो ये कि मैं हर वक्त जब्बार के हमजाद को उलझाए रखूं। ऐसी सूरत में ये होगा कि मैं आपके लिए कतई बेकार होकर रह जाऊंगा। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि आप फिर मुझसे कोई फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। हमजाद ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा मुमकिन है? मैंने खुश होकर कहा। जी हाँ, इस बात को ज़रा वजाहत के साथ यूं भी कहा जा सकता है कि जब्बार का हमजाद एक तरह से उसके लिए बेकार होकर रह जाएगा, मगर इसके साथ साथ मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। हमजाद ने जवाब दिया। और अगर मुझे किसी मसले में तुम्हारी ज़रूरत पेश आ गई तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में यह होगा कि जब्बार का हमजाद भी उसका हर हुक्म सुने और उसे पूरा करने के लिए आज़ाद होगा। गोया चोट बराबर की होगी, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। खैर, उस वक्त जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल आपका ये सोचना बिल्कुल दुरुस्त है कि अंग्रेज़ों को मुजाहिदीन की सरगर्मियों से बेखबर रहना चाहिए। हमजाद ने कहा। मुझे फ़िलहाल सिर्फ एक बात के बारे में बताओ कि अब तक तंजीम से मुताल्लिक जब्बार ने अंग्रेज़ को कुछ बताया है या नहीं? चंद लम्हे हमजाद आंखें बंद किए रहा, फिर उसने कहा, अभी तक तंजीम के बारे में जब्बार ने अंग्रेज़ों को कुछ नहीं बताया, लेकिन एक और ज़रिए से तंजीम के बारे में ख़तरनाक बात आला हुक्काम तक पहुंच चुकी है, जो आगे चलकर तंजीम के लिए ख़तरा भी बन सकती है अगर बर वक्त उसका सद्देबाप न किया गया। ऐसी क्या बात है? मैंने बेताबी से पूछा। तंजीम के कुछ नौवारिद अफराद जो बंगाल ही के एक ज़िले से सरहद के लिए रवाना किए गए थे और जिनकी तरबियत पर ज़रूरी तवज्जो सर्फ नहीं की गई थी, उन्हें पानीपत ज़िला करनाल में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी का सबब जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, कम तरबियत ही कहा जा सकता है, वरना वो इतनी आसानी से गिरफ्तार ना हो जाते। उन्हें जितना अरसा तरबियत की ज़रूरत थी बंगाल के ज़िले के अमीर ने फ़ारिग कर दिया। इसलिए उनसे कुछ ऐसी मुश्तबा हरकत सरजद हुई कि एक पठान पुलिस सार्जेंट गज़ा खां को उन पर शक हो गया कि ये लोग ग्रैंड ट्रंक रोड से आने वाले मशरक़ी सूबों के लोग हैं। सार्जेंट के जज्बा तजस्सुस को हरकत हुई और उसने पूछा कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। सार्जेंट की बात का वो कोई मुनासिब जवाब ना दे पाए, घबरा गए। सार्जेंट ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब उन मुजाहिदीन को मालूम हुआ कि सार्जेंट मुसलमान है तो उनसे एक और सख्त गलती सरजद हो गई। उन्होंने सार्जेंट से कहा कि वो भी उनके इस नेक मकसद में शामिल हो जाए। जाहिर है कि ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। सार्जेंट ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया क्योंकि वो इंतहाई लालची और दुनियादार शख्स है। उसे तवक्को है कि वो उन लोगों को अपने आकाओं के सामने पेश करके और एक साजिश की मास सबूत के निशानदेही करके इनाम व इकराम और अपने ओहदे पर तरक्की पाएगा। एक इंतहाई ख़तरनाक बात है कि अगर अंग्रेज़ों के कानों में भिनक पड़ गई और उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी तो तमाम मामला खुल जाएगा, क्योंकि दूर का एक सिरा उनके हाथ आ चुका है। हमजाद ने मुझे तफसील से मज़ीद आगाह किया। लेकिन बकौल तुम्हारे मामला भी निचली ही सतह पर है, और वो भी सिर्फ एक सूबे के एक शहर का। क्या ये मुमकिन नहीं कि आला हुक्काम तक ये बात पहुंचने ही ना पाए और निचली ही सतह पर ख़त्म हो जाए? मैंने बेचैनी से कहा। मेरी बात सुनकर हमजाद ने फिर आंखें बंद की और 3-4 सेकंड्स के बाद आंखें बगैर खोले बुड़बुड़ाया। सार्जेंट गज़ा खान मुजाहिदीन को लेकर इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर अम्बाला की अदालत में दाखिल हो रहा है। फिर वो आंखें खोलकर बोला, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर फैसला वही देगा जो आप चाहेंगे। ये कहकर हमजाद गायब हो गया। हमजाद तकरीबन आधे घंटे बाद वापस हुआ और उसने आते ही मुझे खुशखबरी दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने बाइज्जत बरी कर दिया है। उसने फैसला देते हुए कहा था कि वो सादा लौ मुसाफिर हैं और उन पर तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। हमजाद से यह खबर सुनकर मेरा दिल खुश हो गया और यकीनन एक बड़ा ख़तरा बर वक्त इक़दाम से टल गया था। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा ख़तरा मेरे लिए मौजूद था, जब्बार और उसका हमजाद। मैंने चंद लम्हे सोचकर हमजाद को मुखातिब किया। तुम यहाँ मेरे पास रहते हुए हर वक्त जब्बार के हमजाद पर नज़र रखो, और जैसे ही जब्बार उसे किसी ख़तरनाक मिशन पर रवाना करे फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बगैर उसकी राह में हायल हो जाओ और उसे उसके मकसद में कामयाब ना होने दो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुजाहिदीन की गिरफ्तारी और फिर रिहाई या फ़रार के बाद अंग्रेज़ खामोश ना बैठेंगे। वो फिर जब्बार से उनके बारे में पूछगछ करेंगे और जब्बार अपने हमजाद के ज़रिए मुजाहिदीन के नए ठिकाने मालूम करेगा। गालिबन तुम मेरी बात बखूबी समझ रहे हो, मैंने हमजाद की तरफ देखते हुए कहा। उस दिन तकरीबन 4-5 मरतबा हमजाद बस अचानक ही मेरे पास से गायब होता रहा।
मुझे जो खतरा था वो सामने आ रहा था। जब्बार ने अपने हमजाद के ज़रिए 4-5 मरतबा मुजाहिदीन के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन हर मरतबा उसका हमजाद नाकाम रहा था, क्योंकि उसकी राह में मेरा हमजाद हाइल था। मुझे ये सारा इंतज़ाम करके एक तरफ से कुछ सुकून हो गया था। अब कम अज़ कम मुजाहिदीन महफूज हो गए हैं और वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। उसी रात नाहिद से मिलने का वादा था, उसी वीरान और गैर आबाद सी इमारत में जिसके नीचे तंजीम के तहखाने थे। हमजाद आधी रात के करीब मुझे लेकर रवाना हुआ, लेकिन अभी उसे चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। जब्बार ने एक मरतबा फिर अंग्रेज़ हुकाम के कहने पर अपने हमजाद को मुजाहिदीन की तलाश का हुक्म दिया है। इससे पहले कि वो इसमें कामयाब हो जाए, मेरा वहाँ पहुँचना ज़रूरी है और इसके लिए मुझे फ़िलहाल आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं उसकी कोई बात का जवाब देता, उसने मुझे एक सरसब्ज़ शादाब मैदान में उतार दिया, जहाँ करीबी घने दरख्त थे और नीम तारीकी थी। मैं आहिस्ता से पेड़ों के दरमियान रेंग गया ताकि देख ना लिया जाऊं। मैं तकरीबन 1 घंटे तक वहीं छुपा रहा। उसके बाद हमजाद वापस आ गया। हाँ कहो, क्या खबर लाए हो? मैंने बेचैनी से पूछा। इस मर्तबा उसने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह मेरी पुरस्कार क़ुव्वतों के हिसार से निकलकर अपनी क़ुव्वतों को बरोए कार ला सके, क्योंकि जब्बार उसे बार बार हुक्म दे रहा था। मगर आपकी दुआ से मैं उस पर हावी रहा और उसे उसके मकसद में कामयाब न होने दिया। अब सुबह तक कोई ख़तरा नहीं। हमजाद की मुतमईन आवाज़ सुनाई दी। जब्बार कई रातों का जागा हुआ है, उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी थी और वो अपने हवास खो बैठा। वो इस वक्त एक अय्याश अंग्रेज़ अफसर के हमरा लज्जत जिस्म जाम में महफ है। जाहिर है कि इस सूरत में वो किस तरह अपने हमजाद को करीब बुला सकता है। और हमजाद कुछ कहते कहते रुक गया। तुम रुक क्यों गए? कहो, क्या बात है? एक मौका और मिला है, जब्बार को ख़त्म किया जा सकता है। हमजाद ने सरगोशी की। नहीं, ये बुज़दिली है। मेरे अंदर का मुंतकिम इंसान जाग उठा। उसे तड़प तड़प कर मरना होगा। उसकी मौत इतनी आसान नहीं होनी चाहिए। मेरे इस जवाब में मेरे मिजाज को बहुत बड़ा दखल था। मैंने कुछ अजीब सा मिजाज पाया था। ख़तरात के बग़ैर आसान ज़िंदगी गुजारना मुझे गवारा नहीं था। उस रात भी हमजाद के कहने के मुताबिक मामला ख़त्म हो सकता था। न जाने मेरे जहन में ये क्या नफसियाती गिरा थी जिसे मैं खुद भी ना खोल सका। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी ज़िंदगी कभी दुश्मनों से और ख़तरात से खाली नहीं रही। हालांकि अगर मैं चाहता तो ये भी मुमकिन था कि बेखौफ ज़िंदगी गुजार देता। मुझे ले चलो, मैंने अपने ख्यालात के भंवर से निकलकर हमजाद को हुक्म दिया। चंद ही लम्हे बाद पार्क सर्कस के उस खंडर में था जहाँ नाहिद ने मिलने का वादा किया था। गालिबन बाहर मिलने का वादा इसलिए किया था कि मैं अभी उस मैकेनिज़्म से नावाकिफ़ था जिसे तहखानों में छुपाया गया था। मुझे एक शिकस्ता सी दीवार के पीछे एक साया सा मुतारिक नजर आया और उसी वक्त किसी की शनासा सरगोशी सुनाई दी। तुमने काफ़ी इंतज़ार कराया। फिर वो साया मेरे करीब आ गया। ये नाहिद थी। उसकी आवाज़ का जादू मुझ में सोए हुए सारे जज्बों को जगा गया। उसने जब मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने थरथराई हुई सी आवाज़ में कहा, मैं माजरत तलब हूँ मलिका, मुझे वाकई देर हो गई। मैंने दानिस्ता उसे उसके इस्लाही नाम से मुखातिब किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो इस बात से आगाह हो कि मैं उसके असल नाम से वाकिफ़ हूँ। कुछ देर बाद ही हम तहखानों में बैठे हुए थे। अमीर अब्दुर्रहमान वहाँ मौजूद थे। कल यहाँ से एक जमात सरहद के लिए रवाना की जाने वाली थी, लेकिन मसला ये दरपेश था कि इस जमात का अमीर कौन होगा। क्योंकि अमीर अब्दुर्रहमान एक बाउसूल आदमी थे, इसीलिए वो फ़िक्रमंद थे। उसूल ये था कि नए मुजाहिदीन के हमरा किसी तजुर्बेकार और पुराने मुजाहिद को उनके अमीर की हैसियत से जाना चाहिए। इससे पहले एक जमात आज दिन में रवाना की जा चुकी थी। जैसे ही नाहिद मेरे हमरा दाखिल हुई, अमीर अब्दुर्रहमान ने कहा, लो मसला हल हो गया। मेरा ध्यान इस तरफ गया ही ना था। कल जो खिदमतगार यहाँ से रवाना होंगे उनकी रहबरी मलिका करेगी और मलिका का काम जिल्लुर्रहमान के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बज़ाहिर तो ये बहुत मामूली सा फ़िक्रा था, लेकिन इसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नाहिद इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो जाएगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमारे पास पुराने और तजुर्बेकार खिदमतगारों की कमी है, इसलिए मैंने मलिका को यहाँ से उनके हमरा भेजने का फ़ैसला किया है। लेकिन इस फैसले में ये बात भी शामिल है कि मलिका खिदमतगारों को उनके काम से लगाकर फिर वापस आ जाएगी, ताकि यहाँ वो अपना काम दोबारा संभाल सके और हमें अपने तन्हा होने का एहसास ना हो। अमीर अब्दुर्रहमान की आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं सख्त उलझन में मुब्तला हो गया, क्योंकि अगर अमीर ये कहते मैं भी नाहिद के हमरा जा सकता हूँ तो मेरे लिए परेशानी या फ़िक्र की कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने तो मेरे बारे में यहीं रहने और नाहिद की जिम्मेदारियाँ संभालने का हुक्म सादर किया था।
کیا ہمارا فیصلہ ملکہ اور رحمان کو قبول ہے؟ امیر عبد الرحمان نے ہم دونوں کی طرف مڑ کر کہا، ذل الرحمان، کیا تمہیں اپنے بھائی عبد الرحمان کے فیصلے سے اختلاف ہے؟ امیر نے میری خاموشی کو محسوس کر لیا۔ امیر کے حکم سے انحراف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے میں نے مردہ دلی اور بظاہر خوش دلی سے کہا، آپ کا ہر فیصلہ خادم کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور خادم آپ کا حکم بجا لائے گا۔ آفرین ہو تم پر کہ تم نے اپنے عہد کو نبھایا، امیر نے کہا۔ اس کے بعد امیر نے کمرے میں موجود 30 جوانوں میں سے 20 کو منتخب کیا۔ انہیں ناہید کی رہنمائی میں کل صبح دم روانہ ہو جانا تھا۔ ناہید کو کلکتہ سے روانہ ہوئے ابھی صرف 2-3 ہی دن گزرے تھے کہ میری بےتابیاں بڑھنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے ناہید سے بچھڑے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں۔ بار بار مجھے وہ منظر یاد آتا جب میں اسے خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ شاید اس نے میری آنکھوں کی نمی کو محسوس کر لیا تھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی، شیخ اگر ہم زندہ رہے تو ضرور ملیں گے۔ اس رات میں نے پہلی مرتبہ جانا کہ عشق کی گرمی اور حوث کی تیزی میں کیا فرق ہے، آہستہ آہستہ سلگتے جانے میں کیا لذت ہے، اور کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہنے کا کیا مزہ ہے۔ ہاتھوں کی خفیف سی جنبش اور آواز کی ہلکی سی لرزش کے کیا معنی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ جذبات کی شدت سے مجھ سے احتیاط کے سارے تقاضے چھین لیے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر جذبات سے بوجھل آواز میں کہا تھا، ناہید۔ اسے جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی، تو تم میرا نام جانتے ہو؟ تمہیں کس نے بتایا؟ اور میں ایک دم سٹپٹا کر رہ گیا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں جیسے بدل کر رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے خاموش سر جھکائے دیکھ کر ایک دم میرے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ میں نے تم سے کوئی سوال کیا تھا، جواب دو۔ تمہیں یہ راز کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر صفاقی تھی۔ پھر میں بڑی مشکل سے اسے یقین دلا پایا تھا کہ میں نے اپنی پراسرار قوتوں کے ذریعے اس کا اصل نام معلوم کر لیا ہے۔ کافی دیر وہ گمسم رہنے کے بعد اعتدال پر آ گئی تھی۔ ناہید سے جدا ہوئے یہ تیسری رات تھی، اور اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امیر عبد الرحمان سے میں اس سلسلے میں بات کروں گا کہ وہ مجھے بھی سرحد پر جا کر مجاہدین میں شامل ہونے کی اجازت دے دیں۔ لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھے اجازت دے دیں گے، کیونکہ میں نے ان 3 دنوں میں خاصی کارگزاری دکھائی تھی۔ اس میں روپے کی فراہمی بھی شامل تھی، اور یہ روپیہ میں نے حمزات کی مدد سے حاصل کیا تھا۔ یہ کل رات کا واقعہ تھا۔ امیر نے اتنی بڑی رقم دیکھ کر مجھ سے پوچھا تھا کہ میں نے کن ذرائع سے یہ رقم حاصل کی ہے۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا تھا کہ میں نے اس رقم کے حصول کے لیے اپنی پراسرار قوتوں سے کام لیا ہے۔ دراصل کل رات کے اس واقعے ہی نے میرا ذہن اس طرف مبذول کرا دیا تھا کہ اگر میں امیر سے یہ کہوں کہ میں سرحد کے آزاد علاقوں میں جا کر مجاہدین کے لیے کام کروں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح میں بروقت ان کی ہر طرح مدد کر سکتا ہوں، جس میں روپے کی فراہمی بھی شامل ہے۔ رقم بحفاظت سرحد تک بھیجنا بھی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ میں چاہتا تو اس سلسلے میں بھی ان کی مدد کر سکتا تھا کہ ان کے سامنے یہ تجویز پیش کر دوں، لیکن کچھ سوچ کر میں خاموش ہو گیا۔ غالباً میرے تحت الشعور میں اس وقت بھی یہی بات رہی ہوگی کہ میں امیر سے سرحد جانے کی اجازت چاہتا تھا، اور اس کا جواز یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس طرح بغیر کسی خطرے کے مجاہدین کو وہیں رقم ملتی رہے گی، کیونکہ اگر میں حمزات کے ذریعے وہاں رقم بھجوانے کی تجویز رکھتا تو میرے سرحد جانے کا کوئی جواز ہی نہ رہ جاتا۔ میں نے جو کچھ سوچا تھا اس کے برعکس عبد الرحمان نے بغیر کسی پس و پیش کے مجھے سرحد جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ان کے سامنے اپنے وہاں جانے کا وہی جواز پیش کیا تھا جو میں پہلے سوچ چکا تھا۔ پھر اس وقت میرے ذہن میں ایک اور خدشے نے جنم لیا، لیکن وہاں میں تنہا جانا پسند کروں گا۔ آپ غالباً واقف ہیں کہ انگریز میری جان کے دشمن ہیں۔ اگر آپ نے میرے ہمراہ کچھ نئے خدمتگاروں کو بھی روانہ کیا تو ان کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر میں وہاں تنہا گیا تو بخوبی اپنی حفاظت کر سکوں گا، کیونکہ اس طرح میں اپنی پراسرار قوتوں کو پوری طرح استعمال کر سکوں گا۔ امیر عبد الرحمان نے چند لمحے توقف کیا، پھر بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں دراصل اسی مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ نئے خدمتگار روانہ کر دوں، لیکن تم نے جو کچھ کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پھر تم کب روانہ ہو رہے ہو؟ کل رات، اور روانہ ہونے سے قبل میں آپ کی قدم بوسی کے لیے ضرور حاضر ہوں گا۔ اس کے کچھ دیر بعد میں پارک سرکس کے خفیہ ٹھکانے سے اپنے فلیٹ میں آ گیا تھا۔ فلیٹ پہنچ کر اپنی مسحری پر دراز ہونے کے بعد نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی کہ اپنے تصور کی قوت کے ذریعے یہ معلوم کروں کہ اس وقت جب کہ میں کل یہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں، میرا دشمن جبار کیا کر رہا ہے۔ ہر چند کہ میرے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ میں اپنے حمزات کے ذریعے اس کے بارے میں معلومات فراہم کر لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔
میں نے آنکھیں بند کر کے جبار کا تصور کیا اور اس کا چہرہ سامنے آتے ہی اپنے تصور کا دائرہ بڑھاتا گیا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی حسین ہاتھ اس کے ہونٹوں کی طرف گلاس بڑھا رہا تھا۔ مجھے جبار کی آنکھوں میں حافظ کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ پھر اس نازک ہاتھ کے بقیہ جسم کو میں نے دیکھا۔ وہ ایک پتلی دبلی سی نوجوان حسین لڑکی تھی، ہونٹ پتلے پتلے، آنکھیں نہ زیادہ بڑی نہ چھوٹی، رنگ گندمی مگر جسم متناسب۔ جبار ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جبار کے جسم پر انگریزی لباس مجھے عجیب سا لگا۔ وہ اس لباس میں قطعی مسخرہ دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے میں شمعدان روشن تھا اور جبار کے سامنے میز پر شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھے۔ اب شراب کا گلاس جبار کے ہونٹوں سے لگ چکا تھا۔ اس نے کئی گھونٹ پیے اور منہ ہٹا لیا۔ میں اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کا اہل نہیں تھا۔ میں بے قابو ہونے لگا تھا۔ میرا ماضی ایک مرتبہ پھر میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے حمزاد کی طرف دیکھا۔ میں اسے یہ حکم دینا چاہتا تھا کہ وہ میرے جسم میں پلنے والی اور میرے وجود کو جھلسا دینے والی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی انتظام کرے، مگر اچانک میری نظروں میں ناہید کا چہرہ گھوم گیا۔ اس کے ساتھ میرے ذہن میں وہ فقرہ گونج گیا، میں تمہیں یاد رکھوں گی اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی مجھے نہیں بھولو گے۔ میں حمزاد سے کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میں بڑبڑایا، میں تجھے نہیں بھولوں گا ناہید، کبھی نہیں۔ میں صرف تیرا ہوں، تیرا، جس طرح تو صرف میری ہے، صرف میری۔ نہ جانے کتنی دیر عشق و حوث کی جنگ جاری رہی اور آخرکار عشق فتح یاب ہوا۔ میں صبح سو کر اٹھا تو باوفا تھا، کیونکہ میری آغوش خالی تھی۔ جبار نے اس دن بھی کئی بار کوشش کی کہ اپنے حمزاد کے ذریعے مجاہدین کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے، اور اسی لیے تمام دن میرا حمزاد بہت کم میرے پاس رہا تھا۔ جبار اس دن بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ میرے حمزاد کی کوششیں باور ہوئی تھیں۔ اندھیرا پھیلتے ہی میں مستقبل کے اندیشوں اور وسوسوں میں کھو گیا، کیونکہ مجھے آج ہی رات ایک اندیکھے ماحول میں پہنچنا تھا۔ کچھ رات گزرتے ہی میں عبد الرحمن سے ملنے پاک سرکس کے لیے روانہ ہو گیا۔ حسب وعدہ وہ وہاں موجود تھے۔ میرے پہنچتے ہی انہوں نے ایک سر بند لفافہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں سے روانہ ہو کر سب سے پہلے تھائے انصر پہنچنا ہے۔ تم وہاں جا کر پیر خلیفہ سے ملو گے۔ ان کا پتہ لفافے پر تحریر ہے۔ اور ہاں سنو، تم نے پرسوں جو رقم فراہم کی تھی وہ بھی تمہیں پیر و خلیفہ ہی کو پہنچانی ہے۔ تم یہ لفافہ اور رقم انہیں دو گے، وہ یہ رقم سرحد اپنے ذرائع سے پہنچا دیں گے۔ ان کے بارے میں تمہارا اتنا جان لینا کافی ہے کہ وہ ہماری تنظیم کے بڑے امیروں میں سے ایک ہیں۔ وہ میرا خط پڑھنے کے بعد تمہیں ایک خط امیر بابو خان کے لیے دیں گے، جو تم سرحد پہنچ کر انہیں دو گے۔ امیر بابو خان تمہیں آزاد علاقے کے ایک مقام ملکہ میں ملیں گے۔ غالباً تم میری پوری بات سمجھ چکے ہوگے۔ امیر عبد الرحمن نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی ہاں، میں اچھی طرح بات سمجھ چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد خور و نوش سے فارغ ہو کر امیر عبد الرحمن نے مجھے گلے لگا کر رخصت کیا۔ مجھے بڑا سکون اور اطمینان محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، خدا حافظ و ناصر ذل الرحمن۔ فلیٹ واپس آ کر حمزاد نے مجھے مشورہ دیا کہ صبح ہونے سے کچھ پہلے یہاں سے روانہ ہوا جائے، تاکہ تھینسیر ٹھیک فجر کی نماز کے بعد پہنچا جا سکے، کیونکہ اس کی موجودگی میں سفر انتہائی مختصر تھا۔ پھر اس کی اطلاعات کے مطابق پیر و خلیفہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مکان کے بیرونی کمرے میں تنہا ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جبکہ تنظیم کے زیادہ تر افراد ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ وقت صرف باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہ تمام ضروری احکامات صادر کر دیتے ہیں۔ میں نے حمزاد کی بات سے اتفاق کیا اور اس سے یہ کہہ کر سو گیا کہ مجھے صبح سے پہلے جس وقت بھی یہاں سے جانا ہوگا جگا دے۔ وقت اب بہت تھوڑا رہ گیا ہے، جلدی کیجیے۔ جاگتے ہی میں نے حمزاد کا یہ فقرہ سنا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، کیونکہ پہلے ہی کچی نیند سویا تھا۔ حمزاد نے روانہ ہونے سے پہلے مجھے بے ہوش کر دیا، کیونکہ سفر خاصا لمبا طویل تھا اور راستہ بھی جلد طے کرنا تھا، جس کے لیے تیز رفتاری لازمی تھی۔ کلکتے سے روانہ ہو کر پنجاب کے ایک قصبے میں پہنچنا تھا۔ اگر وہ مجھے ہوش میں رہنے دیتا تو میرے حواس اس تیز رفتاری کو برداشت نہ کر پاتے۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو بالکل ایک نئی اور اجنبی جگہ محسوس کیا۔ میں ایک بڑی سی پرانی وضع کی حویلی کے سامنے کھڑا تھا، جس کے سامنے والے حصے میں بڑا سا لکڑی کا پھاٹک تھا۔ اسی پھاٹک میں ایک طرف چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ میں نے حمزاد کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ تھینسر پہنچ چکے ہیں اور اس وقت پیر و خلیفہ کی حویلی کے روبرو کھڑے ہیں، یہ کہہ کر اس نے روپیوں کا بھاری تھیلا مجھے تھما دیا۔ میں اپنی بے ساکھیاں اور اس تھیلے کو بمشکل سنبھالتا ہوا آگے بڑھا۔ حمزاد مجھے سہارا دیے ہوئے تھا، ورنہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پاتا۔ میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر دستک دی۔
چند ہی لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کا چہرہ نظر آیا۔ وہ نہایت شائستہ لہجے میں بولا، آپ کو کس سے ملنا ہے جناب؟ پیرو خلیفہ سے، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ نوجوان نے فوراً کہا، تشریف لائیے، اور راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر بائیں جانب کے کمرے کی طرف نوجوان نے میری رہنمائی کی۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دیکھا کہ ایک شخص رحل پر قرآن شریف رکھے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر داڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی۔ اس شخص کی عمر میرے اندازے کے مطابق 26 یا 27 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے چہرے پر بلا کا تقدس تھا۔ وہ ایک چوکی پر بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے مونڈے بچھے ہوئے تھے۔ نوجوان کے اشارے پر میں ایک مونڈے پر بیٹھ گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اسی شخص کا نام پیرو خلیفہ ہے، اور یقیناً یہ بھی اس کا اصل نام نہیں بلکہ اصلاحی نام ہوگا۔ چند ہی لمحوں بعد اس شخص نے دعا مانگ کر قرآن قریبی محراب پر رکھ دیا جہاں اگر بتیاں جل رہی تھیں۔ ابھی پوری طرح صبح کا اجالا نہیں ہوا تھا، اس لیے کمرے میں لالٹین بھی روشن تھی۔ پورے کمرے کا ماحول میرے لیے متاثر کن تھا۔ اس شخص نے بجائے میرے اس نوجوان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا جو ہمیں لے کر آیا تھا۔ نوجوان غالباً اس شخص کا مزاج آشنا معلوم ہوتا تھا۔ فوراً بولا، یہ محترم اجنبی پیرو خلیفہ سے ملنے آئے ہیں۔ غالباً اس بات کا اشارہ تھا کہ آنے والا تنظیم سے متعلق کوئی شخص ہے، ورنہ وہ ان کا اصلاحی نام نہ جانتا۔ یہ سنتے ہی اس شخص نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بڑی کرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، پیرو آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے امیر عبد الرحمن کا دیا ہوا لفافہ پیرو خلیفہ کو تھما دیا۔ انہوں نے فوراً لفافہ چاک کر کے امیر کا ہاتھ پڑا اور پھر میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان الفاظ کی صداقت کا اندازہ لگانا چاہتے ہوں جو غالباً میرے بارے میں امیر عبد الرحمن نے لکھا تھا۔ پھر وہ نوجوان سے مخاطب ہوئے، عباس، ہمارے ذل الرحمن بہت دور دراز سے چل کر آئے ہیں، ان کے ناشتے اور قیام کا انتظام کیا جائے۔ اس تمام تکلف کی ضرورت نہیں جناب، مجھے ابھی یہاں سے روانہ ہو جانا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے روپیوں سے بھرا ہوا تھیلا انہیں تھما دیا۔ کیا آپ مجھے میزبانی کا شرف نہیں بخشیں گے؟ پیرو خلیفہ نے شائستگی سے کہا، ہرچند کہ میرے لیے باعث سعادت ہے، مگر مجھے جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ میں نے بھی نرمی سے جواب دیا۔ پھر کچھ دیر بعد ہی میں پیرو خلیفہ کا خط امیر بابو خان کے لیے لے کر سرحد کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ غالباً امیر عبد الرحمن نے میرے بارے میں تمام تفصیل لکھ دی تھی، اسی لیے انہوں نے میری بے سر و سامانی پر کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی پیشکش کی تھی کہ وہ باحفاظت مجھے سرحد تک پہنچا دیں گے۔ ابھی صبح کا دھندلکا ہی پھیلا ہوا تھا۔ آبادی سے نکلتے ہی مجھے ایک بار پھر بے ہوش ہونا پڑا۔ بے ہوش ہونے سے قبل میں حمزات کو بتا چکا تھا کہ مجھے ملکہ پہنچنا ہے۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک پہاڑی چٹان پر پایا۔ اب سورج طلوع ہو چکا تھا اور ہر طرف صبح کی کرنیں پہاڑوں پر مچلنے لگی تھیں۔ تو تم مجھے ملکہ لے آئے؟ میں نے مسکرا کر حمزات کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس چٹان کی بائیں طرف ملکہ کی بستی ہے۔ وہاں پہنچ کر امیر بابو خان سے ملنا کوئی ایسا دشوار مرحلہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت جبار کی خبر لینی ہے، وہ پھر ہاتھ پیر مارنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ حمزات نے مجھے اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور میں نے اسے اجازت دے کر اپنی بے ساکھیاں سنبھال لیں۔ میں بہت سنبھل کر چٹان سے اترا اور پتھریلے اونچے نیچے راستوں سے گزرتا ہوا دائیں جانب کچھ فاصلے پر بنی ہوئی ایک بڑی سی دیوار کی طرف بڑھا جو کسی بہت بڑے سے قلعے کی دیوار محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے قریب پہنچ کر میرے اس خیال کی تردید ہو گئی۔ دراصل یہ کہ تمام مکانوں کی دیواریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں اور یہ مکانات کمان کی صورت میں بہت دور تک تعمیر تھے، جن کے بارے میں مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس طرح کیوں تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ ایک طرح کا حفاظتی اقدام تھا کہ اگر کوئی بیرونی دشمن آبادی پر حملہ کرے تو اس طرز تعمیر سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ مکان کے بیچوں بیچ بڑا سا مضبوط پھاٹک تھا جس سے گزر کر آبادی میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ پھاٹک اس وقت کھلا ہوا تھا۔ امیر بابو خان تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ اس شخص نے مجھے پہلی ہی نظر میں متاثر کیا۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال و جمال کی ملی جلی کیفیت تھی، جیسے دھوپ اور سایہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔ وہ ایک سادہ سے مکان میں رہائش پذیر تھے، مگر اس سادگی میں بھی بڑا رکھ رکھاؤ تھا۔ وہ پیرو خلیفہ کا خط پڑھنے کے بعد بڑی محبت سے ملے اور کہنے لگے، تو تمہیں ہمارے عبد الرحمن نے بھیجا ہے؟ ان کے لہجے میں بلا کی محبت تھی، جیسے انہیں امیر عبد الرحمن سے کوئی خاص لگاؤ رہا ہو۔ اور یہ حقیقت بھی تھی، جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ امیر عبد الرحمن اور امیر بابو خان ہم وطن تھے۔
پھر انہوں نے کہا، تمہارے بارے میں ہمیں بڑی عجیب باتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ غالباً وہ ساری باتیں ہمارے لیے مفید ہوں گی۔ تم یہیں ہمارے پاس رہو گے۔ برابر والا کمرہ تمہارے لیے خالی کرا دیا جائے گا۔ میں سر جھکائے خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا اور اس کا منتظر رہا کہ وہ اپنی بات ختم کر لیں تو میں اپنے دل کا سوال ان سے کروں۔ آخر کار میں نے وہی سوال کر دیا جس کے لیے بہت دیر سے بےتاب تھا۔ وہ بنگال ہی سے قافلہ ملکہ کی رہبری میں روانہ ہوا تھا۔ کیا وہ پہنچ گیا ہے؟ نہیں، بنگال سے کوئی قافلہ تقریباً 15 یوم سے نہیں آیا۔ ویسے ہم متوقع ہیں، انہوں نے نرمی سے جواب دیا۔ ان کا جواب سن کر مجھے بڑی مایوسی ہوئی اور پھر کچھ دیر بعد خود ہی اپنی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، کیونکہ اس زمانے میں کلکتے سے سرحد تک کا سفر اتنا آسان نہیں تھا کہ کوئی قافلہ اتنی جلدی پہنچ جائے۔ میری قسمت بھی عجیب تھی۔ یہاں پہنچ کر بھی مجھے ناہید کی جدائی ہی برداشت کرنی پڑی، جس کے لیے میں نے اتنے دور دراز کا سفر کیا تھا۔ بہرحال اب مجھے ناہید کے پہنچنے کا انتظار تھا۔ ملکہ کی بیشتر آبادی مجاہدین پر مشتمل تھی اور بقیہ آبادی مقامی پٹھانوں کی تھی۔ آبادی خاصی گھنی تھی۔ ملکہ مہابن کے مغربی حصے میں ستانہ کے مشہور مقام سے تقریباً 35 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ستانہ مدت سے سادات ستانہ کی ملکیت چلا رہا تھا، لیکن انگریزوں اور ان کے حلیفوں کی ریشہ دوانیوں کے سبب سادات کو ستانہ سے ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ ستانہ کی تباہی کے بعد شہزادہ مبارک شاہ اور اس کا بھائی عمران شاہ ملکہ آ گئے تھے، کیونکہ سرحد میں مجاہدین کو سادات ستانہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس لیے وہ بھی سادات کے ہمراہ اب ملکہ ہی منتقل ہو چکے تھے اور ملکہ کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہندوستان سے مجاہدین کا آمد کا تانتا بندھا ہوا تھا، جو ہندوستان کے گوشے گوشے میں جمع ہو کر سرحد میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے والی ٹونک وزیر الدولہ نے 7,000 کی رقم مجاہدین کو اس لیے فراہم کی تھی کہ وہ مجاہدین کی آبادی کے لیے کوئی قریبی زمین یا گاؤں خرید لیں۔ جب پہلی آبادی میں جگہ نہ رہی تو ایک نئی آبادی قائم کی گئی جو پہلے سے متصل تھی۔ ملکہ مہابن پہاڑ کے شمالی برآمدہ چٹان پر ایک سب سے بلند سطح مرتفع پر واقع ہے۔ یہ ان پہاڑوں میں تمام مقامات سے بہت بڑا تھا۔ ان میں سے بہت سی عمارتیں تھیں اور انہی میں سے بارود خانہ بھی تھا۔ کوئی باقاعدہ قلعہ بندی کا انتظام تو نہ تھا، لیکن جس طرح عقبی دروازے بھی مل کر ایک مسلسل خط مدافعت بناتے تھے، باہر کے پھاٹک پر ایک مینارہ بھی تھا۔ یہاں امیر بابو خان کے فیض سے ہر گھر میں ذکر خدا ہوتا تھا اور اسی ذکر سے ساری آبادی معمور تھی۔ دین حق کے ارکان کی پابندی ہوتی تھی۔ غلط اور غیر مشروع رسموں کا دروازہ بند تھا۔ اس کے علاوہ یہاں ہر قسم کا سامان جنگ مہیا کیا جا رہا تھا، مثلاً بارود، کولے، توپیں، بندوقیں، بھالے، کمان، تیر، قرابیں، تلواریں، گنڈاسے، ڈھالیں، اسلحہ خانہ۔ اس کے علاوہ غلے کا گودام الگ تھا۔ شہزادہ مبارک شاہ ہر طرح مجاہدین کے ساتھ تھا اور اس پر مجاہدین کو پورا بھروسہ تھا۔ امیر بابو خان خود بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود اپنی نگرانی میں مجاہدین کی جنگی تربیت کر رہے تھے۔ میں ملکہ کے پورے حالات سے باخبر ہونے اور اس کے محل و وقوع اور جغرافیائی حدود کو سمجھنے، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، طرز زندگی، ان کا جوش و خروش اور رسم و رواج جاننے میں ایسا محو ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ 4-5 دن کس طرح گزر گئے۔ اور غالباً مجھے ملکہ آئے ہوئے وہ 8ویں یا 9ویں صبح تھی جب میرے دل کو بہار کے خوشنما جھونکوں نے چھوا۔ مسرتوں اور خوشبوؤں کی وہ صبح آئی تو ملکہ میں جیسے باہر آ گئی۔ ملکہ کی ملکہ وہاں اپنا قافلہ لے کر پہنچ چکی تھی۔ مجھے خبر ملی تو میں دیوانہ وار پھاٹک کی طرف بھاگا۔ ابھی میں وہاں تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ پھاٹک سے گزر کر ایک قافلہ آبادی میں داخل ہوا اور ایک گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے آنے والے اس جسم کو اس کی حرکات و سکنات سے میں نے پہلے ہی شناخت کر لیا تھا۔ وہ میرے دل کی ملکہ ناہید کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ملکہ مجھے ملکہ میں دیکھ کر تنگ رہ گئی۔ جب مجھے اور اسے پہلی مرتبہ تنہائی نصیب ہوئی تو میرا جی چاہا کہ اسے اپنے سینے سے لگا لوں، اسے ان ہجر کے لمحوں کی ساری کہانی سنا دوں جو میں نے اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر بسر کیے تھے۔ مگر وہ رضیہ نہیں تھی، میں پارا نہیں تھی، نرگس نہیں تھی۔ وہ ان تمام لڑکیوں سے مختلف تھی۔ میں اس کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ ملاقات عجیب تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ میں نے، مگر میں نے جیسے اسے سب کچھ کہہ دیا ہو۔ میں روز و شب ناہید کے ساتھ مل کر تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس عرصے میں ناہید نے مجھے بندوق چلانا بھی سکھا دی تھی۔ نہ صرف خود میں تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا، بلکہ میں نے حمزات کے ذریعے بھی وہیں کافی اسلحہ جمع کرا دیا تھا، اور اس وقت بھی حمزات ایک ایسے ہی مشن پر گیا ہوا تھا۔ میں اور ناہید ایک اونچی پہاڑی پر بیٹھے تھے۔
آنے والے لمحوں کی صفاقی اور بے رحمی سے میں جبار کے وجود کو قطعی فراموش کر بیٹھا تھا۔ ایک آدھ بار حمزات نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ میں اسے اپنے کاموں میں زیادہ مصروف نہ رکھا کروں، تاکہ وہ ہر وقت جبار کے حمزات کی حرکات و سکنات پر نظر رکھ سکے اور بر وقت اس کی راہ روک سکے، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی تھی۔ حمزات نے مجھے صاف صاف بتا دیا تھا کہ جس دوران وہ میرے کسی کام میں مصروف ہوگا، اس دوران جبار بھی اپنے حمزات کو مصروف رکھ سکتا ہے، مگر میرے اب تک کے تجربے یہ اتفاق نے یہ ثابت کیا تھا کہ جبار ہمارا اور ہماری تنظیم کا کچھ نہ بگاڑ پایا تھا، یہاں تک کہ وہ تنظیم کے بارے میں کچھ معلوم کرنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ اسی لیے مجھے اس کی طرف سے کچھ بے فکری سی ہو گئی تھی، اور یہی میری بہت بڑی بھول تھی۔ حمزات اسلحہ خانے میں بندوقیں پہنچا کر میرے پاس آیا، اور ابھی اسے آئے ہوئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک دم بہت زور سے چونک پڑا۔ میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے اس نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی تھیں۔ یقیناً اس نے جبار اور اس کے حمزات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہوگی۔ اس کے اس طرح غیر متوقع چونکنے سے میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کاش میں یہ منحوس خبر آپ کو نہ سناتا۔ حمزات کے لہجے میں انتہائی رنج و ملال تھا۔ کچھ تو کہو۔ میں اس کے لہجے سے خوف زدہ سا ہو گیا۔ میری آنکھیں ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ یہاں آگ اور خون کا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہماری احتیاطیں خاک میں مل گئیں۔ جبار نے اپنے حمزات کے ذریعے تنظیم سے متعلق ایک ایک بات معلوم کر لی اور تمام اطلاعات انگریزوں کو فراہم کر دی ہیں۔ اس وقت تمام ہندوستان میں تار برقی کے ذریعے انگریز اعلیٰ حکام ایک دوسرے کو تنظیم کے متعلق تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے گورنر جنرل اور وائس رائے لارڈ ایلیچن کو تمام حالات سے باخبر کیا جا چکا ہے۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے سب کچھ۔ تمہیں یقیناً دھوکہ ہوا ہے۔ ایک بار پھر معلوم کرو۔ نہیں ہو سکتا یہ وحشتناک اطلاع سن کر میں اپنے حواس کھو بیٹھتا۔ ناہید میرے دونوں شانے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا ہوا تمہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ حمزات انتہائی دکھ سے مجھے بتا رہا تھا، اور میں اسے وہ بات بتا رہا تھا جو حمزات نے مجھے بتائی تھی۔ وہی حقیقت ہے جو میں نے آپ سے کہا، مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا، اور حمزات انتہائی دکھ سے مجھے بتاتا رہا۔ حقیقت یہی ہے جو میں نے آپ سے کہا، مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمام ہندوستان میں جہاں جہاں تنظیم کے مراکز ہیں، ان سب کے بارے میں نہ صرف اعلیٰ حکام باخبر ہو چکے ہیں، بلکہ گورنر جنرل تک کے علم میں سب کچھ آ چکا ہے۔ یہاں ملکہ میں بھی بڑے پیمانے پر انگریزوں کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہاں ملکہ میں بڑے پیمانے پر انگریزوں کے خلاف جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ کیا؟ میں تقریباً چیخ پڑا۔ انہیں یہ بھی پتہ چل گیا؟ جی ہاں، وہ تنظیم کے اغراض و مقاصد اور تمام لائے عمل سے واقف ہو چکے ہیں، مگر یہ سب کچھ تو بہت ہولناک ہے، بہت ہولناک، جس کا آپ اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حمزات نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ میرے ذہن میں اس وقت حمزات کے کہے ہوئے کچھ دیر پہلے کے فقرے گونج رہے تھے۔ اس نے کہا تھا، میری آنکھیں ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا دیکھ رہی ہیں۔ یہاں آگ اور خون کا کھیل شروع ہونے والا ہے۔ مجھے بدحواس دیکھ کر ناہید بھی گھبرا گئی۔ غالباً وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یقیناً کوئی بہت اہم اور خطرناک بات ہے جس نے مجھے اس قدر سراسیمہ کر دیا ہے۔ وہ میرے ساتھ کچھ عرصے رہنے کے بعد یہ تو جان چکی تھی کہ میرے قبضے میں کوئی نہ کوئی پراسرار نادیدہ قوت ہے۔ اس نے صرف وہ الفاظ سنے تھے جو میں نے اپنی زبان سے ادا کیے تھے۔ حمزات نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اس سے بے خبر تھی۔ اس نے یکا یک میرے دونوں شانے پکڑ کر ایک بار پھر زور سے جھنجھوڑ دیے۔ وہ انتہائی مضطرب اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ شیخ، آخر تم مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ کیا بات ہے؟ مجھے اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے جو کچھ جانا ہے کاش نہ جانتا، جو سنا ہے کاش نہ سنتا، اور جو کچھ تم سے کہنے والا ہوں کاش نہ کہتا۔ میں نے کھوئے کھوئے سے لہجے میں ناہید کی بات کا جواب دیا، پھر اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات پر نظریں جمائے ہوئے بولا، ہم تباہ ہو گئے۔ اتنا کہہ کر میں پھر خاموش ہو گیا۔ دراصل میں ناہید کو وہ ہولناک خبر سنانے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ میں اسے جو کچھ بتانے والا تھا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کیوں تباہ ہو گئے؟ کس نے تباہ کر دیا؟ تم کہو بھی، مجھے الجھاتے ہی جاؤ گے۔ ناہید کے لہجے کی جھنجھلاہٹ بڑھ گئی، اور پھر میں نے ناہید کو وہ سب کچھ بتا دیا جو مجھے حمزات نے بتایا تھا۔ وہ سانس روکے میری ایک ایک بات سنتی رہی۔ میں بات ختم کر چکا تو وہ بھی اسی طرح گمسم بیٹھی تھی جیسے وہ بھی اس پاس کھڑی ہوئی چٹانوں کا ایک حصہ ہو۔ پھر ایک دم وہ تیزی سے اٹھی، جیسے اس میں اچانک زندگی کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے ہوں۔ میں نے دیکھا کہ لمحہ بہ لمحہ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انگریزوں کا مقابلہ کریں گے شیخ، اور تم دیکھو گے کہ ہمارا لہو ہماری ایڑیوں پر نہیں،
हमारे पंजों पर गिरेगा। चलो, उसने मजबूती से मेरा हाथ पकड़ कर कहा। हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें इसी वक्त ये तमाम इत्तलात अमीर तक पहुंचा देनी चाहिए। करीब ही मेरी बैसाखियाँ थीं। मैं उन्हें संभालता हुआ उठा और एहतियात के साथ पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। मेरा जिस्म का सारा बोझ नाहिद संभाले हुई थी। मैं अगर चाहता तो ये भी मुमकिन था कि हमजाद मुझे पहाड़ी से चश्मे ज़दन में नीचे पहुंचा देता, लेकिन मैंने ये नहीं चाहा, क्योंकि इस तरह नाहिद के जिस्म की खुशबू और लम्स से महरूम हो जाता। तमाम उलझनों, वसवसों और अंदेशों के बावजूद नाहिद के वजूद की खुशबू मेरे हवास पर छाई हुई थी। पहाड़ी से उतरकर ऊंचे नीचे पथरीले रास्तों से गुजरते हुए नाहिद ने एक बार फिर मुझे मुखातिब किया। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारी मालूमात के ज़राए क्या हैं, लेकिन मैं तुमसे इतना ज़रूर पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें इन बातों पर मुकम्मल यकीन है जो तुमने मुझे बताई हैं? कतई, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुझे ये यकीन है कि तुम इस वक्त मेरे साथ चल रही हो, और अभी चंद घंटे पहले सूरज तुलू हो चुका है, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मुझे तुमसे और कुछ नहीं पूछना। मुझे तुम्हारी बात पर एतमाद है और यकीनन अमीर भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। फिर तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई मेरे आगे आगे चलने लगी। मुझे उसका साथ देने के लिए अपनी क़ुव्वत सर्फ नहीं करनी पड़ रही थी, क्योंकि हमजाद मेरे साथ था। ना ही जोश में शायद ये भूल बैठी थी कि मैं अपनी माजूरी के सबब उसकी तेज़ रफ्तारी का साथ नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वो हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी। फिर न जाने क्या सोचकर उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। मेरी रफ्तार बदस्तूर थी। जल्द ही मैं उसके नज़दीक पहुंच गया। मुझे अपने करीब पाकर उसने अजीब से दुख भरे लहजे में कहा, इस वक्त जबकि हम यहाँ कतई महफूज हैं और हमारे पास तादाद कम होने के बावजूद असला भी है जिससे हम अपना दिफा कर सकते हैं, मुझे उन लोगों का ख्याल सता रहा है जो मौत के मुंह में हैं। वो लोग अंदरून मुल्क रहकर तंजीम के लिए काम कर रहे हैं। उनकी हैसियत तो बिल्कुल दांतों के दरमियान जैसी है। वो हर तरह अंग्रेज़ों की तस्तरस में है। मैं और नाहिद बहुत जल्द उस मकान तक पहुंच गए जहां अमीर बाबू खान के अलावा मेरा और नाहिद का भी क़याम था, लेकिन हमारी तवक्को के ख़िलाफ़ अमीर उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं थे। मकान का सदर दरवाज़ा मुक़फ़िल नहीं था। हम दरवाजे से गुजरकर अंदर कमरे में पहुंच चुके थे और इस वक्त हम उस कमरे में थे जहां अमीर बैठते थे। तुम यहीं बैठो, मैं अमीर को इत्तला पहुंचवाती हूँ। मुमकिन है कि वो असला खाने की तरफ निकल गए हों, नाहिद ने मुझे कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैं फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गया और दीवार से कमर लगाकर आंखें बंद कर लीं। मेरे जहन में इस वक्त ख्यालात तेज़ी से गर्दिश कर रहे थे। अगर वाकई अंग्रेज़ों ने मलका पर हमला कर दिया तो क्या होगा, मैं सोच रहा था। लेकिन एक आज़ाद इलाके पर हमला करने का उनके पास क्या जवाब है? हमजाद ने कहा, मैं जा रहा हूँ। मैं खुद आपकी तरफ से बेखबर नहीं रहूँगा, और अगर ऐसा मौका आया तो आप मुझे अपने करीब पाएंगे। दूसरे, यहाँ फ़िलहाल आपको कोई ख़तरा नहीं। यहाँ तो आप एक तरह से अपने लोगों में हैं। इतना सुकून और इत्मीनान तो आपको बदायूं में भी मैसर न था और न मेरठ में। लेकिन अगर तुम इस वक्त जब्बार के हमजाद से परसरे बेकार हुए तो हाँ, ये सूरत हाल ज़रूर तशवीशनाक हो सकती है। लेकिन अगर मैंने ये ख़तरा महसूस किया कि आप मेरी गैर मौजूदगी में किसी बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, तो मैं हर कीमत पर आप तक पहुँच जाऊँगा और आपको किसी ख़तरे में न पड़ने दूँगा। हमजाद ने मुझे पूरी सूरत हाल समझा दी। तो फिर तुम जो मुनासिब समझो उस पर अमल करो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है। जाने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। वाइसराय लॉर्ड को आपके मुतालिक बताया जा चुका है कि आप मुजाहिदीन का साथ दे रहे हैं, और ये कि आपके पास भी जब्बार की तरह पुरस्कार क़ुव्वतें हैं। तो क्या अंग्रेज़ अभी तक यही समझ रहे थे कि मैं तंजीम का सरबराह हूँ? मैंने हमजाद की बात काट कर पूछा। नहीं, अब वो जान चुके हैं कि तंजीम के असल सरबराह अमीर बाबू खान हैं, क्योंकि जब्बार के हमजाद के ज़रिए उन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है। वो भी जान चुके हैं कि अमीर बाबू खान उनका असली नाम नहीं, इस्लाही नाम है, और उनका असली नाम मौलवी अब्दुल्ला है। लेकिन ये जानने के बावजूद वो आपके बारे में अब तक मशकूक हैं, क्योंकि कलकत्ता से गायब होने के बाद उन्हें आपके बारे में कोई इल्म नहीं था कि आप कहाँ हैं। मगर इस दौरान जबकि जब्बार के हमजाद ने तंजीम के बारे में तमाम मालूमात हासिल की, उन्हें यह भी खबर मिल गई कि आप मुजाहिदीन के साथ मलका में मौजूद हैं। तंजीम से आपके ताल्लुक़ के बारे में तो उन्हें पहले ही मालूम था। तो इसका मतलब यह है कि वो मेरे मुकाबले में यहाँ जब्बार को लाना चाहते हैं। 100%। वाइसरॉय बज़रिया तार बरक़ी सरहदी इलाकों में भी होशियार कर चुका है। अब तक बरतानवी हुकूमत की सरहदों पर काफ़ी तादाद में फ़ौज जमा हो चुकी है। करीब की फ़ौज इकट्ठी होकर सरहद पर पहुँच रही है। सरहदी इलाकों में जासूसों का जाल फैलाया जा चुका है। सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ये सब एक बहुत बड़े तूफ़ान का पेश ख़ीमा है।
میں ابھی حمزاد کی بات کا جواب دینے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے قریب ہوتی ہوئی قدموں کی آواز سنی۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں نے حمزاد کو رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ اگر میں نے تمہاری ضرورت محسوس کی تو تمہیں طلب کر لوں گا، مگر ایسا اسی وقت ہوگا جب میرے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو۔ ویسے تو تم بھی خود میری طرف سے غافل نہیں ہوگے۔ میں نے یہ کہہ کر حمزاد کی طرف سے نظریں پھیر لیں تاکہ اسے جاتا ہوا نہ دیکھ سکوں۔ اس کی ہر وقت کی غربت نے میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دی تھی۔ اسے اس طرح رخصت کر رہا تھا جیسے اپنے کسی بہت ہی عزیز دوست اور غمگسار کو کوئی خود سے جدا کرتا ہے۔ نہ معلوم وہ مجھ سے کب تک کے لیے جدا ہوا تھا، حالانکہ اس نے مجھ پر تمام صورتحال واضح کر دی تھی۔ قدموں کی آواز اب بہت قریب آ چکی تھی۔ یہ کسی عورت کے قدموں کی چاپ ہرگز نہیں تھی۔ ناہید کے مخصوص قدموں کی آواز سے میری سماعت آشنا تھی۔ یہ ناہید ہرگز نہیں تھی۔ آنے والے نے آتے ہی مجھے سلام کیا۔ یہ قائم خان تھا۔ مجاہدین کے ایک دستے کا سالار قائم خان کے وجود میں مجھے اس کی آنکھیں سب سے عجیب لگتی تھیں، جیسے اس کی آنکھوں سے اس کے وجود کا کوئی تعلق نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی گول تیز چمکیلی آنکھیں، جیسے وہ آنکھیں اشیاء کے آر پار دیکھنے کی اہل ہوں۔ ان آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت اور عیاری کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ اسی سبب میں کبھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ وہ کیسے کردار کا مالک ہے۔ کبھی وہ مجھے انتہائی معصوم دکھائی دیتا اور کبھی نہایت عیار۔ گوری رنگت، چوڑی پیشانی اور کشادہ سینے والا یہ نوجوان مجھے کچھ یوں بھی ذرا ناپسند سا تھا۔ میں نے کئی موقعوں پر ناہید میں اس کی دلچسپی کو محسوس کیا تھا اور کئی بار ناہید کی زبان پر بھی اس کی بہادری کی تعریف سنی تھی۔ کمرے کے دروازے میں داخل ہو کر قائم خان کی نظریں مجھ سے ملی تھیں اور اسی لمحے میں نے اس کے لیے اپنے اندر ناپسندیدگی محسوس کی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، ذل الرحمان، آپ کے ساتھ ملکہ نہیں؟ میں نے اس کے فقرے کی چبھن محسوس کی، مگر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا، ہاں وہ امیر کی تلاش میں گئی ہے اور امیر کو ملکہ کی تلاش ہے۔ میں اسی کی تلاش میں یہاں تک آیا ہوں۔ امیر بابر خان تمام سالاروں سے ایک ضروری اور اہم مشورہ کرنے والے ہیں۔ تمام لوگ مولوی شریف اللہ کے مکان پر جمع ہیں، صرف ملکہ اور آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ قائم خان نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اہم اور ضروری بات کیا ہے جس کے لیے امیر نے تمام سالاروں کو جمع کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں امیر نے اس بات سے آگاہ نہیں کیا۔ ہاں، ہمیں اتنی اطلاع ملی ہے کہ سرحدی علاقوں پر جو لوگ امیر کی طرف سے متعین ہیں، ان میں سے کوئی ایک شخص آج صبح امیر کے پاس کوئی خبر لے کر آیا ہے۔ قائم خان نے جواب دیا۔ قائم خان کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ ملکہ وہاں موجود تھی۔ میں اور قائم خان خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے، اس لیے کہ امیر بابو خان لوگوں سے مخاطب تھے۔ اچانک انہوں نے ہم دونوں کو دیکھا اور بولے، تم لوگ بھی ٹھیک وقت پر پہنچے۔ میں نے ابھی اپنی بات شروع ہی کی تھی۔ مجھے آج صبح ایک اہم خبر ملی ہے اور وہ خبر تشویشناک ہے۔ برطانوی سرحدوں پر بڑے پیمانے پر فوج کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ ابھی یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نقل و حرکت کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو۔ میں نے اسی سلسلے میں آپ لوگوں کو مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ امیر بابو خان کا یہ انداز فکر دیکھ کر مجھے ان کی معاملہ فہمی اور دور اندیشی کا قائل ہونا پڑا۔ تنظیم کا سربراہ اور اس کے بقیہ افراد یقیناً بیدار مغز اور کافی محتاط تھے۔ ان کے ذرائع معلومات نہ صرف یہ کہ درست تھے، بلکہ وہ ان معلومات کو فوری طور پر اپنے امیر تک پہنچانے کے لیے مستعد رہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ مجھے حمزاد کے ذریعے جو کچھ معلوم ہوا تھا اس سے امیر کو آگاہ کرتا، امیر تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ برطانوی سرحد پر فوجوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ امیر کے بیٹھتے ایک متوسط عمر کا شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اس شخص کا نام عبدالغفور تھا۔ کچھ تجاویز عبدالغفور نے پیش کی۔ اس کے بعد کئی اور سالاروں نے مختلف تجاویز پیش کی، جنہیں تمام حضرات نے بغور سنا۔ کافی لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تو امیر بابو خان نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے ابھی تک کچھ نہیں کہا۔ اے امیر، مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ میں نے بے ساکیاں کھینچ کر اٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بیٹھے رہو، تم بیٹھ کر ہی گفتگو کر سکتے ہو۔ تمہاری معذوری کو دیکھتے ہوئے تم پر آداب محفل فرض نہیں۔ امیر نے مجھے مخاطب کیا اور میں دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ مجھے وہ کہنا ہے جو کسی نے نہیں کہا۔ میں اور ملکہ خود بھی امیر سے ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ ہمارے پاس چند اہم اطلاعات ہیں۔ ہم چند بری خبریں لے کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں تمام واقعات سے امیر بابو خان اور تمام حاضرین کو مطلع کرتا رہا۔ میری ہولناک باتیں سن کر تمام محفل پر جیسے سکتے کا سا عالم طاری ہو گیا۔ پھر اس خاموشی کو مولوی شریف اللہ نے توڑا، مگر ہم ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ ان اطلاعات کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں،
ذیل الرحمان نے جو کچھ کہا ہے ہمیں اس کی صداقت پر یقین ہے۔ اس کے ذرائع معلومات کیا ہیں اس سے ہم بخوبی واقف ہیں اور اس سے آپ لوگوں کو بھی بے خبر نہیں رکھنا چاہتے۔ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم یہ بتانے پر مجبور ہیں کہ اللہ نے اپنی برکتوں سے ذیل الرحمان کو کچھ ایسی نادیدہ پراسرار قوتیں عطا کی ہیں جن کے ذریعے انہیں یہ اطلاعات ملی ہیں۔ ان پراسرار قوتوں کا تھوڑا بہت تجربہ اسلحہ اور روپے کی فراہمی کے سلسلے میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ہو چکا ہے۔ یہ بحث فی الحال فضول ہے، ہمیں اب ان اطلاعات کی روشنی میں کوئی واضح لائے عمل تیار کرنا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میں، ناہید اور قائم خان گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ہم تینوں کے پاس بندوقیں اور کارتوس موجود تھے۔ مجھے گھوڑے پر سوار کراتے ہوئے ناہید نے کہا، ابھی تمہیں گھوڑا سواری اور بندوق چلانا سیکھے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس کے علاوہ تمہاری ایک ٹانگ بھی کام نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں بہتر تو یہی تھا کہ تم اس سفر کی تکلیف نہ اٹھاتے۔ ملکہ، میں نے خوب سوچ سمجھ کر تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی اس راہ کا انتخاب کیا ہے۔ میری آواز میں سختی تھی۔ یہ زندگی میں نے خود قبول کی ہے، اس کے ساتھ دکھ سکھ مجھے برداشت کرنے ہیں۔ تم مجھے سہل پسندی کی ترغیب دے رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ شبہ پیدا ہوا کہ ناہید دانستہ قائم خان کے ساتھ تنہا جانا چاہتی ہے۔ میں تمہارے حوصلوں سے بے خبر نہیں ہوں شیخ، ناہید نے میری بے ساکیہ گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا۔ ستھانہ ملکہ سے زیادہ دور نہیں تھا، ہمیں امید تھی کہ ہم شام ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ مجھے گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد ناہید اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی۔ اس کی پشت پر بھی بندوق لٹک رہی تھی۔ قائم خان نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کے ساتھ ناہید کا گھوڑا بڑھا۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ آگے بڑھتا دیکھ کر میرے اندر رقابت کی آگ اور تیز ہو گئی۔ میں نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کے قریب پہنچ گیا۔ میں کسی بھی طرح ان دونوں کو اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ مجھ سے الگ رہ کر کوئی گفتگو کر سکیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتا رہا۔ ہم لوگ بہت جلد ملکہ کی حدود سے نکل کر پہاڑی راستوں پر ہو لیے۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی سردی کا موسم، ہوا کے جھونکے مجھے خوشگوار محسوس ہو رہے تھے۔ ناہید کا جسم گھوڑے کی پشت پر بار بار آگے پیچھے ہو رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہ ہو پائی کہ کم از کم اس سے اظہار عشق تو کر دیتا۔ کیا خبر وہ میرے جذبات سے آگاہ بھی ہے یا نہیں؟ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب ہو کر بھی مجھ سے کتنی دور تھی۔ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پتھریلی چٹانیں گونج رہی تھیں۔ ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک ایک پہاڑی کا موڑ کاٹ کر قائم خان نے اپنے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور ناہید نے اس کا ساتھ دیا۔ یقیناً وہ مجھے پیچھے چھوڑ کر کچھ بات کرنا چاہتے تھے، شاید کوئی ایسی بات جس میں رازداری ضروری تھی۔ میں نے سوچا اور اسی کے ساتھ مجھے قائم خان پر غصہ آ گیا۔ میرے ہوتے ہوئے وہ ناہید پر ہاتھ صاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں بڑبڑایا اور اپنے گھوڑے کی رفتار بڑھانے کے لیے مہمیز لگائی۔ گھوڑا ایک دم سر پر دوڑنے لگا۔ میں نے اس کی رفتار اور بڑھانے کے لیے رکاب پیچھے کھینچ کر اس کی پسلیوں پر دباؤ ڈالا اور پھر دوسرے ہی لمحے گھوڑا ایک دم بھڑک کر میرے قابو سے باہر ہو گیا۔ پھر اس بلا رفتاری سے دوڑا کہ قائم خان اور ناہید کے گھوڑے مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے۔ میں نے سنبھل کر گھوڑے کی لگام کھینچی۔ گھوڑا اپنے پچھلے دونوں پیروں پر الف ہو گیا اور میں گرتے گرتے بچا۔ میں نے لگام ڈھیلی کی، وہ پھر سر پر دوڑنے لگا۔ اب مجھے اپنے جسم کا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں گھبرا کر گھوڑے کی گردن سے لپٹ گیا۔ گھوڑے کی رفتار بدستور قائم تھی اور میں اس سے بے خبر تھا کہ قائم خان اور ناہید مجھ سے کتنے دور رہ گئے ہیں۔ کئی بار گھوڑے نے کوشش کی کہ مجھے اپنی پشت سے نیچے پھینک دے، لیکن میں اس کی گردن سے اس طرح چمٹا ہوا تھا کہ یہ حادثہ نہ ہو سکا۔ نہ جانے گھوڑا کس راستے پر دوڑا چلا جا رہا تھا اور اسے دوڑتے ہوئے کتنی دیر ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سب سوچنے کا ہوش نہیں تھا۔ مجھے تو صرف اس وقت اپنی جان کی فکر تھی کہ کہیں وہ مجھے اپنی پشت سے نیچے پتھریلی چٹانوں پر نہ لڑکا دے۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی رفتار ایک دم سست پڑنے لگی ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھا۔ گھوڑے کی راہ میں ایک ندی حائل تھی۔ گھوڑا بھاگتا بھاگتا ہوا اس تک پہنچا اور پھر مڑ کر ندی کے کنارے کنارے دوبارہ تیز رفتاری سے دوڑنے لگا۔ میں کنارے کنارے دوڑا جا رہا تھا جہاں انگریزی حدود تھیں۔ اچانک ہی میں نے اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ اور بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی جو میرے پیچھے اور آگے دونوں سم سے سنائی دے رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے گھیرا جا رہا ہے، میں نے سوچا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اور جسم کا توازن برقرار رکھے ہوئے گھوڑے کی گردن چھوڑ دی اور ایک بار پھر اس کی لگامیں ہاتھ میں لے لیں۔ گھوڑا غالباً دوڑتے دوڑتے کافی تھک چکا تھا، اس لیے وہ بہت جلد میرے قابو میں آ گیا تھا۔ میں نے گھوڑے کی لگام کھینچ کر اس کی رفتار کچھ کم کی اور پھر میری نظر سامنے سے آتے ہوئے 4-5 سواروں پر پڑی جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ میں نے ان کے لباس سے اندازہ لگا لیا کہ ان کا تعلق انگریز فوج سے ہے۔ وہ میرے بہت قریب آ چکے تھے
एकदम मैंने घोड़े को बाएं जानिब मोड़ा और तेजी से सीधा दौड़ने लगा। मेरे दाएं जानिब नदी थी और आगे पीछे अंग्रेजी फौज के सिपाही, इसलिए मेरी राह फरार सिर्फ बाएं जानिब ही थी। अब मैंने मुड़कर देखा तो 8-10 सवार मेरे ताक़ुब में थे। मैंने अपने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन मैंने महसूस किया कि रफ्तार तेज करने के बावजूद फासला उतना ही बरकरार था, क्योंकि ताक़ुब में आने वालों ने भी अपने घोड़ों को तेज पकाना शुरू कर दिया था। अभी 1 आध मिनट ही गुजरा होगा कि मैंने एक जोरदार धमाका सुना और फिर पै दर पे धमाके शुरू हो गए। अंग्रेज फौजियों ने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलियां मेरे आसपास से सलसलाती हुई गुजर रही थीं और कोई भी गोली मेरा काम तमाम कर सकती थी। मैंने भी अपनी बंदूक संभाली। हरचंद के घोड़ा दौड़ाते हुए बंदूक चलाने का इससे पहले मेरा कोई तजुर्बा न था। मैंने घोड़े की लगामें अपने दांतों से पकड़ लीं और मुड़कर बंदूक की नाल अपने पीछे आने वालों पर सीधी करके लबलबी पर उंगली रख दी। मैंने घुड़सवार का निशाना लिया और लबलबी दबा दी। एक धमाका हुआ और घोड़े की पुश्त खाली हो गई। इसके साथ मुझ पर बैक वक्त 4-5 फायर हुए। इस मर्तबा किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। कोई गोली मेरे घोड़े की पिछली टांग तोड़ती हुई निकल गई। घोड़ा लहरा कर गिरा और मैं उसकी पुश्त से उछलकर एक बड़े से पत्थर के पीछे गिरा। मेरा सर भी किसी पत्थर से टकराया था। चंद लम्हों के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मैंने बहुत जल्द खुद को संभाल लिया। बंदूक अब भी मेरे हाथ में थी और उसमें एक कारतूस अभी बाकी था। मैं एक बड़े पत्थर की ओट में था और फिर जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखने के लिए सर उभारा, मुझ पर फायर किया गया। गालिबन उन लोगों ने मुझे उस पत्थर के पीछे गिरते हुए देख लिया था। मेरी कोहनियाँ जख्मी हो चुकी थीं और माथे से खून बहकर रुखसारों पर आ गया था। मैंने दाएं हाथ से अपने रुखसार को साफ किया। मेरे हाथों में मेरा ही खून था। खून देखकर मुझे जोश आ गया और सर पर खून सवार हो गया। मैंने बंदूक एक पत्थर से लटकाकर पोजीशन ली और फायर कर दिया। दूसरी तरफ से भी जवाबी फायर हुआ। मेरी जेबों में ज्यादा कारतूस नहीं थे। कारतूस की पेटी घोड़े की पुश्त से बंधी हुई थी। घोड़ा मेरे और उनके दरमियान जख्मी पड़ा हुआ था। मेरे लिए उस तक पहुंचना और मजीद कारतूस हासिल करना मुश्किल था। अब हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा फैलने लगा था। मैं एक एक कारतूस को निहायत एहतियात से खर्च कर रहा था। मेरे हरीफ सामने नजर आने वाली चट्टान की आड़ में थे और मुझ पर बराबर फायरिंग कर रहे थे। एक बार मैंने सोचा कि अंधेरे से फायदा उठाकर यहां से फरार होने की कोशिश करूं, मगर मेरे लिए यह भी नामुमकिन था क्योंकि मेरा एक पाँव बेकार था। मैंने सोचा कि बगैर बैसाखियों की मदद के मैं इस बेआबो गया इलाके में कहाँ तक घिसटता फिरूंगा, जबकि मैं इन रास्तों से भी बेखबर हूं। मेरे पास अब सिर्फ चंद कारतूस बाकी बचे थे। ना तो मैं यहां से फरार होने की पोजीशन में था और ना ही अब ज्यादा देर अपने हरीफों का मुकाबला कर सकता था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और इसी उलझन और परेशानी के दरमियान मैंने अपना आखिरी कारतूस तक ज़ाया कर दिया। कुछ देर दोनों तरफ सन्नाटा रहा और फिर अचानक दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अब मेरी बंदूक खामोश थी। वो कुछ देर इंतज़ार करते रहे कि जवाबी हमला हो, लेकिन जब इधर से फायर न हुआ तो उन्हें गालिबन खदशा हुआ कि कहीं मैं फरार न हो चुका हूँ। पै दर पे 2-3 फायर हुए और फिर मैंने देखा कि वो लोग लपक कर चट्टान की ओट से निकले। उनकी तादाद अब सिर्फ 7 रह गई थी। मेरे पास अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि खामोशी से खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूं, वरना दूसरी सूरत में अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मेरी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। वो बहरहाल मुझसे अपने एक साथी की मौत का इंतकाम लेने के लिए मुझे गोली मार देते। वो बहुत जल्द मुझ तक पहुंच गए। मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मेरे चारों तरफ बंदूकें थीं। उनमें से एक ने बेरहमी से मेरे पहलू में ठोकर मारते रहे। उनमें से एक ने बेरहमी से मेरे पहलू पर ठोके मारते हुए मुझे उठने का हुक्म दिया। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर गिर पड़ा। बगैर बेसाखियों के मेरे लिए चलना मुश्किल था। उन्होंने भी गालिबन अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा एक पाँव बेकार है। एक फौजी ने अपने लिबास से एक रेशमी डोरी निकाली और मेरे करीब आया। उसने चंद ही लम्हों में मेरे हाथ पाँव बुरी तरह जकड़ दिए। फिर 2 फौजियों ने मुझे उठाया और उसी चट्टान की तरफ चल दिए जिसकी आड़ लेकर वो मुझ पर फायर कर रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि उनका एक साथी शदीद जख्मी है और एक हलाक हो चुका है। करीब ही उनके घोड़े मौजूद थे। 2 फौजी मेरे घोड़े से कारतूसों की पेटी खोल लाए थे। मेरी बंदूक भी उन्होंने छीन ली थी। मुझे एक घोड़े की पुश्त पर लाद कर उसी घोड़े पर उन्होंने अपने हलाक होने वाले साथी को भी लिटा दिया। जख्मी को एक दूसरे फौजी के साथ बिठाया गया था। एक मुर्दे के साथ बंधे हुए मुझे अजीब सा लगा। उस शख्स का सर्द हाथ मेरे चेहरे से छू रहा था, लेकिन मैं उसे हटा नहीं सकता था। वो सब घोड़ों की पुश्त पर सवार रवाना हो गए। एक फौजी ने उस घोड़े की लगामें अपने घोड़े से बांध ली थीं जिस पर मैं बंधा हुआ था। घोड़े के दौड़ने से हलाक होने वाले शख्स का हाथ बार बार हिल रहा था और मेरे चेहरे से लग रहा था। उसकी एक उंगली बार बार मेरी आंख के पास आती और मैं बमुश्किल उसकी जद से अपनी आंख को बचाता। मुझे ऐसा लगता था जैसे उसका हाथ मेरी तरफ पड़ रहा है।
और उसकी उंगली मेरी आंख फोड़ देना चाहती है। ये सोचकर मुझे झुरझुरी सी आ गई। ये पूरा काफिला एक बार फिर उस नदी के किनारे पहुंच गया। कुछ देर घोड़े नदी के किनारे किनारे दौड़ते रहे। फिर एक जगह तमाम घोड़े नदी में उतर गए। पानी घोड़ों की पीठ से लग रहा था। यहाँ शायद नदी में पानी कम था, गालिबन इसीलिए नदी अबूर करने के लिए उन्होंने इस जगह का इंतखाब किया था। मुझे अगर सुकून और इत्मीनान था तो सिर्फ ये था कि मेरी जिम्मेदारी हमजात ने कबूल कर ली है। अगर मेरी ज़िंदगी के लिए कोई ख़तरा दरपेश हुआ तो वो ख़ुद मुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगा। जैसा कि उसने कहा था, वो अब तक मेरे पास नहीं पहुँचा। इसका वाज़ेह मतलब ये था कि मुझे कोई बड़ा ख़तरा नहीं था। जल्द या बदेर में इससे निजात पा जाऊंगा। लेकिन मैं जहाँ ये सोच रहा था, वहीं एक ख्याल और भी मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था कि मुमकिन है हमजाद जब्बार के हमजाद से मुकाबला कर रहा हो और मेरी मदद के लिए आने का अहल ना हो। दोनों ही सूरतों में मैं हमजाद को तलब करने से कासिर था। अगर वो आएगा तो खुद आ जाएगा, मेरा तलब करना बेकार है। मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा और न जाने कितना फासला तय हो गया। मैं चौंका उस वक्त जब मुझे घोड़े की पुश्त से खोला जा रहा था। वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। अब मैंने अपने अतराफ का जायजा लिया। यहाँ हर तरफ खेमे नस्ब थे और खेमों के साथ साथ घोड़े बंधे हुए थे। कुछ खेमे तारीक थे, लेकिन बेशतर में रोशनी हो रही थी। मुझे दो फौजी उठाकर एक खेमे की तरफ बढ़े। मेरे हाथ अभी तक पुश्त से बंधे हुए थे और पैर भी जकड़े हुए थे। उन दोनों ने मुझे ले जाकर एक खेमे के फर्श पर बेदर्दी से पटक दिया और मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मैं कमर के बल गिरा था, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी पर शदीद ज़रब लगी थी। उनका रवैया खासा इंसानियत सोच था। खेमा खाली था। वो मुझे वहाँ छोड़कर गायब हो गए और मैं ज़मीन पर गठरी बना इधर उधर लुढ़कता रहा। मैं इस कोशिश में था कि किसी तरह अपने हाथ को आज़ाद कर लूँ, लेकिन जालिमों ने इस कदर कसकर बांधा था कि रेशमी डोरी टस से मस ना हुई थी और डोरी की रगड़ से मुझे अपने हाथों की कलाइयों में सोजिश और चुभन महसूस हो रही थी। खेमे में एक तरफ मशल रोशन थी और पथरीले फर्श पर घास फूस बिछा हुआ था। सारी रात मैंने आंखों आंखों में काट दी थी। वो रात न जाने कितनी तवील थी, किसी तरह ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। मेरा जिस्म सर्दी की वजह से कुछ अकड़ सा गया था। रात काफ़ी सर्द थी। मेरे कान रात भर आहटों पर लगे हुए थे, लेकिन दूर दूर तक सिवाय घोड़ों के हिनहिनाने के और कोई आवाज़ न सुनाई देती थी। मेरे दुश्मन जैसे मुझे यहाँ डालकर मुझे भूल गए थे। रात भर कोई ना आया। सुबह के करीब मेरे गुनूदा जहन ने सोचा कि अब यकीनन वो लोग मेरी खबर लेंगे, मगर काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वहाँ कोई नहीं आया और इस उलझन में मेरा रात भर का थका हुआ जिस्म दिन की हरारत पाकर कुछ देर के लिए बेखबर हो गया। वो ठोकर शायद मेरे सर पर पड़ी थी, जिसने मुझे एकदम बौखलाकर जागने पर मजबूर कर दिया। मेरे होंठों से एक तवील कर्रा निकली। सर पर पड़ने वाली शदीद ज़र्ब ने मेरे तमाम हवास बेदार कर दिए थे। मैंने आँख खोलकर देखा। वो कोई अंग्रेज़ अफसर था, जिसके साथ 4-5 फौजी मुअत्तब खड़े थे। अंग्रेज़ अफसर ने फौजियों की तरफ मुड़कर टूटी फूटी उर्दू में कहा, इसका ज़बान खोलो, ये उधर से आता, इसको बागियों के बारे में ज़रूर मालूम होगा, समझा तुम लोग? उसने फौजियों की तरफ तेज़ नज़रों से देखते हुए हुक्म दिया और फिर खेमे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैं समझ गया कि अब ये लोग मुझ पर तरह तरह से जुल्म करेंगे और मुजाहिदीन के बारे में मुझसे मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर मेरी रूह कांप गई। वो लोग आगे बढ़े। उन्होंने मुझे उठाया और किसी दूसरे खेमे की तरफ चलने लगे। वहाँ मैंने देखा कि एक चमड़े का हंटर भीग रहा था। दूसरी तरफ एक अंगीठी दहक रही थी, जिस पर लोहे की सलाखें गर्म की जा रही थीं। फर्श पर 2 बड़े बड़े कुंडों से आनी जंजीरें बंधी हुई थीं। पूरे खेमे का माहौल मेरे लिए खासा खौफजदा कर देने वाला था। उन चारों में से एक पस्ताकत मेरे करीब आकर बोला, तुमने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है। इससे पहले कि हम तुम पर हाथ उठाने पर मजबूर हों, तुम्हारी ज़बान खोले तो तुम खुद अपने बारे में सब कुछ कबूल कर लो। तुम देख चुके हो कि बड़े साहिब ने हमें क्या हुक्म दिया है। वैसे भी तुम हमारे एक फ़ौजी साथी को कत्ल कर चुके हो। तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। हाँ तो बोलो क्या चाहते हो? पस्ताकत दरिंदे ने अपनी मुट्ठी में मेरे सर के बाल चकड़ते हुए कहा। दर्द की तकलीफ और शिद्दत से मैंने सख्ती से होंठ भींच लिए, जिसका उसने उल्टा मतलब लिया। इसका मतलब यह है कि तुम कुछ नहीं बताओगे। दिलदार खान, उसने किसी साथी को मुखातिब किया, इसकी खातिर करो। उसका हुक्म सुनते ही दराज कद दिलदार खान ने भीगा हुआ चमड़े का हंटर उठा लिया और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, हंटर तेजी से मेरी दाएं रान पर पड़ा। मेरी जान ही निकल गई। हंटर के साथ ही मेरे जिस्म का लिबास भी फट गया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। बताओ, पस्ताकत फिर गुर्राया। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। यकीन करो मेरा कोई ताल्लुक बागियों से नहीं है। ओह, मेरा जुमला अधूरा रह गया।
ہنٹر اس بار میری کمر کی کھال ادھڑ چکا تھا۔ جب تک مارو، جب تک یہ زبان نہ کھولے۔ پھر مجھے یاد نہیں کہ کتنی دیر تک میرے جسم پر کوڑے برستے رہے، کیونکہ ان کوڑوں کے سامنے 5 منٹ سے میں زیادہ نہ ٹھہر سکا۔ میرا پورا جسم لہو لہان تھا اور میں زمین پر بری طرح تڑپ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کب میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ آنکھ کھلنے پر میں نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا۔ کچھ دیر تو مجھے یاد ہی نہ آیا کہ میں کہاں ہوں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام واقعات مجھے یاد آنے لگے، اور انہی کے ساتھ میرے جسم میں ٹیسیں اٹھنے لگیں، منہ سے کرراہیں نکلنے لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سارا دن بے ہوش رہا ہوں، میں نے سوچا۔ اب مجھے بھوک بھی شدت سے لگنے لگی تھی۔ کل دوپہر سے اب تک میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک اور تکلیف کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بدستور جکڑے ہوئے تھے۔ مجھے حمزاد کا خیال آیا۔ کیا واقعی وہ جبار کے حمزاد سے مقابلہ کر رہا ہوگا جو میری مدد کے لیے نہیں آیا؟ یقیناً یہی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ وہ مجھے اس عذاب سے نجات دلانے ضرور آتا۔ وہ میری طرف سے بے خبر نہیں ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر میں بذات خود اسے طلب نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مجھے بھی تو تنظیم کے لیے کچھ نہ کچھ مصیبتیں جھیلنی چاہیے۔ حمزاد بھی اسی غرض سے گیا ہوا تھا کہ جبار کے حمزاد کے ذریعے کہیں انگریز مجاہد کو کوئی بڑا نقصان پہنچا سکے، ورنہ حمزاد کے ذریعے تو سب کچھ ممکن تھا۔ مجاہدین کا اسلحہ بھی اس کے ذریعے تباہ کرایا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجاہدین کے سربراہ کو بھی اغوا کرایا جا سکتا تھا۔ سب کچھ ممکن تھا، اور اسی ممکن کو ناممکن بنانے کے لیے میرا حمزاد مستعد و بیدار تھا۔ اس صورتحال میں میں اسے کس طرح طلب کر سکتا تھا، جبکہ کسی بھی لمحے جبار کا حمزاد راستہ صاف دیکھ کر تنظیم کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ خطرہ مول نہیں لوں گا۔ انہی خیالوں میں رات اپنا سفر طے کرتی رہی۔ سردی بڑھتی رہی، بھوک بھی شدید ہوتی گئی، زخموں سے ٹیسیں اٹھتی رہیں، اور میں کرراتا رہا۔ مجھ پر نیم بے ہوشی کی سی کیفیت طاری تھی کہ میں نے اچانک گھوڑوں کے زور زور سے ہنہنانے اور بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کا شور سنا۔ یقیناً بہت سے گھوڑے تیزی سے بھاگتے ہوئے قریب آ رہے تھے۔